نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج سے ہم جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں گے کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے عظیم نمونہ ہے اور مسلمان کی کامیابی اور کامرانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنانے میں ہے. میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے سورہ توبہ کی ورس ہے 128 جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے. عزیز علیہ جو تمہارا مشقت میں پڑنا جو ہے وہ ان پر بڑا شاق گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اور وہ تمہاری فلاح پر بہت زیادہ حریص ہے یعنی وہ تمہاری فلاح چاہتے ہیں ہمیشہ اور مومنین پر بہت زیادہ شفیق اور نہایت مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو بیان کیا ہے اور ان 5 صفات میں سے آج ہم جو ہے وہ صرف پہلی صفت کا ذکر کریں گے. یعنی آج جو ہم صرف انفسکم کی تفسیر کریں گے اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں سے پہلا جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہے. من انفسکم کی 2 قراتیں ہیں یعنی اس کی ریسائٹیشن جو ہے وہ 2 طرح کی ہے. انفسکم فا پر پیش کے ساتھ اس کا معنی ہے تمہاری جنس میں سے ہی جو ہے وہ نبی ہے تمہاری نوع میں سے تمہاری جسم میں سے ہی جو ہے وہ نبی ہے. اور من انفسکم فا پر زبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھا گیا ہے. اس کا معنی ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ اور مطہر ہے. سبحان اللہ. من انفسکم جو پہلا جو جمہور اس کو پڑھتے ہیں من انفسکم ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم تلاوت قرآن مجید جب کرتے تو پر جو ہے ہم پیش کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے اس کو بیان کریں گے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا معنی بیان فرمایا ہے کہ تم ہی میں سے تمہاری جنس میں سے یعنی اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل بشر ہے کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے وہ سارے بشر تھے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے سورہ یونس ورس 2 میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد پر جو ہے وہی نازل کی. یعنی جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تو کفار یہی کہتے ہیں یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے ان پہ وہی نازل ہوئی ہے ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے. تو رب تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ تم اس پہ جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرتے ہو.
اور اگر جو ہے وہ نبی فرشتوں کی جنس سے ہوتا، یعنی نبی اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ دشوار ہو جاتا۔ آپ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس کی اتباع آپ کیسے کر سکتے؟ صحابہ کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کی اتباع کی۔ اور رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ انعام ورس 9 میں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے ہیں تو اس کو مرد ہی کی شکل و صورت میں جو ہے وہ بناتے ہیں اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس شبہ میں وہ اب مبتلا ہیں، پھر بھی یہ وہی جو ہے وہ شبہ جو ہے وہ اختیار کرتے۔ اور سورہ کہف ورس 110 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے بھی فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل جو ہے وہ بشر ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری طرف وحی فرماتا ہے، اور بے شک تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو سمجھیں۔ جب میں عقیدہ اہل سنت و جماعت کی بات کرتا ہوں تو کسی خاص مکتبہ فکر کی بات نہیں کرتا، اس میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی آتے ہیں، جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں، جو سواد الاعظم ہے، جو میجارٹی آف امہ ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھنے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شانیں ہیں، ایک شان بشریت ہے اور دوسری شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت و افضلیت ہے۔ اب جو شخص بشریت کا انکار کرے تو وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہو جائے گا۔ جو شخص یہ کہے کہ حضور بشر نہیں تھے وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی بشریت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام افضل البشر بن کے آئے اور بشریت کی رہنمائی کے لیے جو آپ تشریف لائے، اور آپ کی شان نورانیت اور افضلیت یہ دوسری جو شان ہے یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بشریت کو دیکھتے بھی تھے، لیکن صحابہ کرام کی ساری زندگیوں کا زور آقا علیہ السلام کی نورانیت اور افضلیت پہ گزرتا تھا۔ اب یہاں پہ میں توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہو۔ رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بشر کہا ہو، کسی ایک آیت کریمہ میں یہ بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ آج جو ہے وہ بعض جہالا کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ حضور کو بشر قرار دیا۔ اللہ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر قرار نہیں دیا، میں توجہ چاہتا ہوں، اور نہ ہی کسی حدیث میں کسی صحابی نے آپ کو صرف بشر کہا ہو کہ آپ صرف بشر ہیں۔ جب صرف بشر کہا جاتا ہے تو افضلیت اور نورانیت کا انکار کر کے ان کو اپنے جیسا جب کہا جاتا ہے تو یہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔
وگرنہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج میں چلتے تھے تو سایہ پیدا نہیں ہوتا تھا، آپ کے جسم میں ایک دس پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ہنستے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا جب کھانے لگتے تھے تو وہ کھانا تسبیح کرتا تھا کہ رب تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میں تیرے نبی کے پیٹ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ ہم جیسا بشر نہیں ہے جہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف بشر نہیں کہا گیا، اور میں نے جو بیان کیا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بشر قرار نہیں۔ آپ سورہ کہف کو دیکھیں، اب دیکھیں میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بیان کیا گیا۔ اس کو پڑھیں، رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ہوں۔ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں قرار دیا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ایسا حکم کیوں ہوا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم ہوا کہ آپ فرما دیجئے؟ اس لیے صاحب میں توجہ چاہتا ہوں، عقیدے کی بات ہے، کیونکہ ہمارے عقائد میں جو ہے وہ دراڑ پڑتی چلی جا رہی ہے، اور دراڑ اس لیے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، ہمارا علم سے شغف نہیں رہ چکا، اور وہ جو گمراہ فرق ہے وہ اپنی گمراہی جو ہے وہ علم کے نام پر پھیلا رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔ اور ہماری نوجوان نسل یکسر جو ہے وہ جب وہ قرآن و سنت کے حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس مسجد میں جائیں تو قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، اس مسجد میں جائیں تو آقا علیہ السلام کی روایات کو بیان ہوتا ہے، دین کی حقیقی تصور کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ہم اہل سنت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر مسند پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کوئی امام جو ہے وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، روایات کو بیان کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے مولوی تو روایتیں ہی بیان کرتا رہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تم کس دین کو چاہتے ہو؟ کس کی روایت کو لے کر چلنا چاہتے ہو؟ پھر تم کس گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے ہو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کرتے ہوئے جب روایت کو بیان کیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو مولوی روایتیں بیان کرتا رہتا ہے اور کچھ بیان ہی نہیں کرتا، تو دین ہے کیا پھر؟ اگر آپ کا تعلق نبی کے ساتھ نہیں ہے، نبی کی روایت کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ مسلمان کہاں کے ہیں؟ پھر آپ تو پھر تمہاری مسلمانی پر یہ حال ہو چکا ہے ہمارا جو ہے اہل سنت و جماعت کا۔ پھر کہاں سے جو ہے وہ پھر اہل حق جو ہے وہ حق کی آواز بلند کریں گے؟ ہمیں قصوں کہانیوں میں جو ہے وہ الجھا دیا گیا، منبر پر اللہ ماشاءاللہ بیٹھ کر جو ہے وہ قصے کہانیاں پھر بیان کی جاتی ہیں، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہے وہ روایات جو ہے وہ نہ سمجھ آتی ہیں نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لذت لیتے ہیں، ہم ذوق لیتے ہیں، ہم شوق لیتے ہیں کہ مولوی سن لائے کہ بس ٹھیک ہے سٹا کم ہو گیا، بس بڑا کمال کر کے گیا یہ مولوی پاوے 2 گھنٹے نے بھی تانوں کچھ بھی نہ دے کے جاوے تو تسی ہمیں بڑا کچھ دے کے گیا بس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کی خبریں دیا کرتے تھے۔ اب یہ ما کان و ما یکون کیا تھا؟ کہ جو تھا اور جو ہوگا حضور نے اس کی خبریں دی، یعنی تخلیق کائنات سے قبل بھی اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، وہاں تک کی خبریں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی درخت پر توجہ فرماتے ہیں، صرف توجہ فرماتے ہیں، تو وہ درخت جو ہے وہ جاندار ہو جاتا اور وہ چلتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا تھا۔ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، اور پھر اسی طرح تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
مکے کی گلیوں میں گزرتے تو ایک ایسا پتھر تھا کہ جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے سامنے سے گزرتے وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ، حضور پر سلام پیش کرتا۔ صحابہ کرام یہ بھی دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو نے پڑھا، ہرنی نے پڑھا، صحابہ نے اس کو بھی دیکھا۔ یعنی بے حد و حساب جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، اس قدر معجزات تھے کہ ممکن تھا کہ امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیتی۔ اس قدر جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نصارہ نے دیکھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑ زدہ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا تو آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، لوگوں نے جو گھروں میں کھانا رکھا ہوتا تھا اس کی خبر جو ہے وہ دے دیتے۔ تو جب اس قدر معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ تو بتاتا ہے عطن جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ وہاں تو مردوں کو صرف زندہ کیا جاتا تھا، یہاں پہ بے جان جو ہے وہ درخت حضور کی توجہ سے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو جب اس قدر معجزات جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے تو امت کی رہنمائی کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ خود ہی فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ خود ہی فرما دیجئے کہ میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، تمہاری طرح مثل بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ اور آگے دیکھیں قرآن مجید کی آیت کریمہ خود اس کو واضح کرتی ہے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اور میرا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو امت کو جو ہے وہ ان بشریت اور نورانیت کے جھگڑوں میں الجھا دیا گیا۔ واضح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور پھر آپ دیکھیں من انفاسکم، یہ پہلی تفسیر تھی جو میں نے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان کی تفسیر کبیر میں۔ اب دوسری تفسیر ہے من انفاسکم، یعنی فا پر جو ہے وہ زبر بھی پڑی گئی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا کرتے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کی جب تلاوت فرماتے تو انفاسکم پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ انفاسکم، یعنی وہ رسول تمہارے پاس آئے جو تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے جب فا پر جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ ہے۔ دیکھیں خود قرآن نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل اور اشرف قرار دیا۔ اب اس پہ روایت جو ہے وہ نقل کرتا ہوں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں اس کو جو ہے وہ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اور امام شوکانی جو ہے یہ غیر مقلدین کے امام ہیں، انہوں نے جو ہے وہ حضرت طاؤس سے جو ہے وہ نقل کیا عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یرفع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو فا کی زبر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، اشرف اور افضل رسول تمہارے پاس تشریف لائے، یعنی فرمایا من اعظمکم قدرا، یعنی وہ تم میں سے مقام و مرتبہ اور نسب کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ افضل رسول ہیں۔ اب دیکھیں گمراہی کس قدر پھیل رہی ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ بیان کی، وہ جو علم کے گھمنڈ میں آ کر وہ جو تھوڑی سی آیات پڑھ کے
اور حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا شروع کر دیتے ہیں. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں افضل ہوں. اور آگے دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو یعلا میں اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نوع انسانی کے بہترین زمانے میں مبعوث کیا گیا. یعنی جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے مجھے بہترین زمانے میں مبعوث کیا گیا. زمانے پر زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اس زمانے میں رکھا گیا جس میں اب میں موجود ہوں. اور جس زمانے میں حضور موجود تھے وہ خیر القرون تھا. صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی جس زمانے میں حضور مبعوث ہوئے اس زمانے کو بھی افضلیت دے دی گئی، وہ زمانہ بھی اشرف ہو گیا. اور حضرت باطلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور مسند ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ. اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو جو ہے وہ منتخب کیا، ان کو چنا، ان کو چن لیا. اور پھر اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، ان کو چنا. آگے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واصطفى من قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر مجھے بنی ہاشم سے چن لیا، پھر بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا. اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا، سب سے بہتر مخلوق میں مجھے پیدا کیا. ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقہ، پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، بہترین گروہ میں رکھا. ثم جعلوا قبائل فجعلنی فی خیر قبیلہ، پھر قبائل پیدا کیے اور مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا. ثم جعلوا بیوتا فجعلنی فی خیر بیتا وخیرہم نسبا. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ پھر ان میں گھرانے بنائے اور مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا کیا اور میں ان میں سے بہترین نسب رکھنے والا ہوں. یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی جو ہے وہ شرف رکھتے تھے اور حسب و نسب کے لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل، تمام مخلوق سے افضل اور اشرف. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کرتی ہیں معجم الاوس میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند الفردوس میں. امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں مشرق و مغرب پھرا ہوں، میں مشرق و مغرب، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے لیکن اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں. اب یہ کسی مولوی کا قصہ نہیں ہے، وہ امام بخاری اور امام مسلم جن کے شیوخ جو ہے، جن کے شیخ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل آتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا ہے. دیگر کتب حدیث میں بھی
میں نے حوالے دیے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کہتے ہیں وَلَمْ عَلَى بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي ہاشم، اور میں نے بنو ہاشم سے افضل کسی کے گھر کو نہیں دیکھا، وہ گھرانہ بھی افضل ہے۔ عن علی، دوسری ایک اور روایت، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی۔ یہ موجب الاوس میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا، کنز العمال میں بھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، نہ کہ کسی غیر شرعی طریقے پر، اور میرا نسبی تقدس اور نسبی طہارت کا حال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک وہ نسب پاک اور مطہر چلا ہے۔ حضور کی افضلیت، حضور کی شان دیکھیں۔ وہ جس کو اپنا آج نسب نہیں معلوم، 2 یا 3 پشتوں کے پیچھے اپنا نسب نہیں بیان کر سکتا، وہ کہتا ہے حضور میرے جیسے تھے۔ تباہی عقائد کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ماں باپ کبھی زنا سے نہیں ملے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا۔ اب اس پہ بہت زیادہ روایات پڑی ہوئی ہیں، چونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے، جس میں صرف ایک روایت تاجدار صحیح مسلم کی روایت کو نقل کرتا ہوں۔ ام سلیم نقل کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، چمڑے کا بستر تھا، پسینہ آیا اور وہ چمڑے کے بستر پر جمع ہوتا رہا، تو ام سلیم نے اس کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کو جب جمع کیا تو حضور سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اٹھے دیکھا، پوچھا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میں اس لیے اکٹھا کر رہی ہوں کہ مدینہ کی بچیوں کی شادی پہ اس کو بطور عطر استعمال کروں، بطور عطر استعمال کروں گا۔ اگر آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے پسینہ آتا ہے تو مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہوتا ہے۔ اور سنیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں طبقات الکبریٰ میں، مسند احمد بن حنبل میں، البدایہ و نہایہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ کے تھے، اور جیسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی ایسی خوشبو کسی مشک اور عنبر میں بھی نہیں تھی، اس میں بھی نہیں تھی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پر چلتے، پھر آگ کے بعد کوئی اس راستے پر جاتا تو اس راستے میں آگ سے جو خوشبو نکلتی تھی وہ پھیل جاتی تھی اور وہ سونگھ کر آپ تک پہنچ جاتا کہ آقا علیہ السلام یہاں تشریف فرما، یعنی خوشبو سونگھ کر جو وہ چلے جاتے تھے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور اشرف ہونا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ابو یعلا میں، مجموع الزوائد میں، خصائص الکبریٰ میں روایت میں نقل کیے گا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے سے گزرتے تو وہاں مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ وہ مولوی، وہ جاہل جو کہتا ہے کہ نبی میرے جیسے تھے، وہ 2 دن نہائے گا تو پسینے کی بو آتی ہے، وہ ہمیں جیسے بشر کہاں سے، وہ افضل البشر ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس راستے سے گزرتے تو وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا تھا۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا نام جو لوگوں نے خوشبو والا مکان رکھ دیا۔